الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ذکر و دعا کی آج کی تیسری نشست میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو کہ آیت نمبر 28 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس شخص کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ تو اس ضمن میں ہم نے پچھلے سبق میں جہاں پر ہماری بات ختم ہوئی تھی وہ شیخ الاسلام ثانی ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ بات تھی جہاں پر ہم نے اختتام کیا تھا، جس میں انہوں نے دلوں کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو کیسے زنگ لگ جاتا ہے۔ اسکرین پر دیکھ لیں، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْقَلْبَ يَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ النُّحَاسُ وَالْفِضَّةُ وَجِلَاؤُهُ بِالذِّكْرِ۔ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دل ہوتے ہیں انہیں بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کہ زنگ لگتا ہے کن کو؟ تانبے کو یا چاندی کو وغیرہ۔ اب جب دل کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو چمکانے والی چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ جب ایک انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے اور اس ذکر کی وجہ سے پھر اس کا جو دل ہے وہ سفید شیشے کی آئینے کی طرح چمک جاتا ہے، پھر اگر وہ اس ذکر کو چھوڑ لیتا ہے تو پھر واپس سے اس دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس سے پھر وہ چمک جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ وَصَدَعُ الْقَلْبِ بِأَمْرَيْنِ۔ اب جو یہ دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، یا الفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں دل جب سخت ہوتا ہے انسان کا تو یہ دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے دو اسباب بیان کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، غفلت، کیئرلیسنس، اور دوسرا ہے گناہ۔ کہتے ہیں وَجِلَاؤُهُ بِشَيْءٍ، اور اس کی جو چمکانے والی جو چیزیں ہیں، جو ان کو ٹھیک کرنے کی چیزیں ہیں، وہ بھی کتنے ہیں؟ وہ بھی دو ہے۔ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ پھر اس کے بعد وہ پھر اس آیت کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ میں نے ابتدا میں پڑھی، جو کہ سورہ کہف کی آیت ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یعنی اور اس شخص کی بات نہ مانیے آپ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ یعنی ذکر سے ہی غافل کر دیا ہے، اور اسی طرح سے وہ شخص جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ، پھر اس کے بعد اگر بندہ جو ہے اب ارادہ کر لیتا ہے کس چیز کا؟ أَن يَقْتَدِيَ بِرَجُلٍ فَلْيَنْظُرْ، یعنی اگر کوئی شخص اب ارادہ کر لیتا ہے کہ میں کسی بندے کے پیچھے چل پڑوں گا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کیا کہ آیا وہ جو انسان ہے جس کے پیچھے میں چل رہا ہوں یا جس کو میں فالو کر رہا ہوں، کیا وہ اہل ذکر سے ہے یا غافلوں سے ہے؟ جو شخص جس کو آپ نے اپنا جو ہے اپنا آئیڈیل مانا ہے، اپنا رہبر مانا ہے، جسے آپ انسپریشن لے رہے ہیں، جس کو آپ اپنا رہنما مانتے ہیں یا جس کی آپ پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اہل ہوا ہے یا اہل وحی ہے۔ فَإِن كَانَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ هُوَ الْهَوَى وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْغَفْلَةِ وَأَمْرُهُ فَرْطٌ لَمْ يَقْتَدِ بِهِ وَلَمْ يَتْبَعْهُ فَإِنَّهُ يَقُودُهُ إِلَى الْهَلَاكِ۔ کہتے ہیں یاد رکھے کہ اگر وہ شخص جس کی آپ پیروی کرنا چاہتے ہیں اگر دیکھیں کہ اس کی زندگی پر کسی کا کوئی قابو نہیں ہے اور اس کے فیصلوں پر کسی کا حکم چلتا ہے، when you will see analyze that، بس یاد رکھے کہ اگر اس پر غالب آ گئے ہیں اس کی اپنی ڈیزائرز، اپنی وشز، اور وہ غفلت شعار لوگوں میں سے ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا معاملہ جب حد سے گزرا ہوا ہو تو اس کی آپ اقتداء نہ کریں، اس کو فالو نہ کریں آپ،
اور اس کی پیروی نہ کرے، کیونکہ وہ ایسا انسان ہے جو خود بھی ہلاکت کی طرف جا رہا ہے اور دوسرے کو بھی وہ لے جا سکتا ہے۔ یہ الوابل الصیب میں ابن قیم رحمہ اللہ صفحہ نمبر 40 پہ لکھتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، اور یہ حدیث مبارک جو ہے آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، جو کہ اصل میں شکایت کی تھی ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے، کہ وہ جو چکی پیستے کی اس کی وجہ سے ان کو جو مشقت ہوتی تھی اپنے ہاتھوں پر پڑنے والے وہ جو اثرات تھے، جو چھالے تھے، تو انہوں نے اس کی اصل میں شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم دونوں کو وہ چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے، جو تم ہم سے مانگ رہے تھے۔ یہاں پر الفاظ بھی دیکھیے کتنے خوبصورت ہے، الا اعلمکم مما سألتمونی، یعنی جو تم لوگوں نے مجھ سے مانگا ہے، یعنی غلام، یعنی میڈ، کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں جو اس سے بہتر ہے، یعنی اس سے آپ کی جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی وغیرہ۔ کہا اذا اخذتما مضاجعکما تکبرا اربعا وثلاثین، جب تم لوگ اپنے بستر کی طرف جانے لگو تو اس وقت کیا کرو، تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، ذکر کرنا، کی ذکر، نہیں لیکن کیا تو اللہ کبر اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ لیکن اس روایت میں ہے اربعا وثلاثین، یعنی 34 ٹائمز، بیسیکلی یہ ہے 33 ٹائمز، 34 ٹائمز اس میں آیا ہے لفظ۔ پھر کیا کہا، اور 33 دفعہ کیا کہو، اللہ کی تسبیح، تسبیح کرنا۔ تو تسبیح سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں اب تو آپ سمجھ گئے، سبحان اللہ کہنا۔ اس کے بعد کیا کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا 33 دفعہ، اور وہ چیز کیا ہے، الحمد للہ۔ الحمدللہ۔ جب یہ چیزیں کہا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، لَكُم ما کیوں آ گیا، لَكُم کیوں نہیں آ گیا؟ دو کے بعد یہ مثنیٰ کی بات ہو رہی ہے، یعنی سیدہ فاطمہ اور ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہما۔ تو یہ جو میں نے آپ کو یہ تسبیح بتائی، یہ جو میں نے آپ کو اذکار بتائے، وظیفہ بتایا، جب آپ یہ پڑھو گے تو یہ اس چیز سے بہتر ہے جو کہ آپ نے مانگا تھا، یعنی خادم۔ یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی میں ہے، کتاب نمبر 63 اور حدیث نمبر 3705، اور اسی طرح سے امام مسلم نے بھی اس کو لایا اپنی کتاب میں، اپنی صحیح میں۔ یہاں دیکھیں حدیث نمبر 2227۔ تو اس حدیث مبارک سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو انسان کے اوپر تھکاوٹ، مشقت لاحق ہوتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آج کے دور میں کوئی شخص اپنے گھر کے لیے، کام کاج کے لیے، ہاتھ بٹانے کے لیے اپنے گھر میں نوکر یا نوکرانی رکھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصل بات جو ہے اس روایت میں جس چیز کی طرف ہم کو ترجیح دی گئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اسی حدیث مبارک کی تشریح میں حافظ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اب فرماتے ہیں، اسکرین پر لکھ رہے، کہتے ہیں ان الذکر یؤتی الذاکر قوہ، کہتا ہے کہ بے شک جو ذکر ہے نا، ذکر کرنے والے کو ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ وہ کام بھی کر گزرتا ہے۔ کبھی کبھار انسان کو ایسی تھکاوٹ لاحق، لیکن اس ذکر کرنے کی وجہ سے اس کو اس طرح سے انرجی ملتی ہے کہ وہ کام کر لیتا ہے۔ حتی انہ لیفعل مع الذکر ما لم یظن فعلہ بدونہ، یہاں تک کہ جس کے بارے میں وہ گمان جب کرتا نا کہ میں نہیں کر پاؤں گا یا میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اس ذکر کے ساتھ وہ کر لیتا ہے۔ اب وہ خود کہتے ہیں وَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ قُوَّةٍ، ابھی بہت امپورٹنٹ ہے، وَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ قُوَّةٍ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اب یہ چونکہ یہ بات کر رہا ہے کون، ابن قیم، کہتا ہے کہ اب یہ کس کی بات کر رہا ہے، ابن تیمیہ کی، یعنی یہ اس کے استاد تھے۔ کہنا ہے میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی قوت کا، ان کا جو انرجی تھی، ان کی جو قوت تھی، ان کا جو پاور تھا، ان کا جو کلام تھا، ان کی جو بہادری تھی، اور یہ سب میں نے ان کی تصانیف میں پائی ہے، ان کی رائٹنگز میں پائی ہے، ان کی بکس میں نے پائی ہے، یعنی عجیب معاملہ ہے۔ اب وہ بیان کرتے ہیں قصہ،
کہتے ہیں فَكَانَ يَكْتُبُ فِي الْيَوْمِ مِنَ التَّصْنِيفِ مَا يَكْتُبُهُ النَّاسِخُ فِي جُمْعَةٍ وَأَكْثَرَ۔ یہ اکثر میں بھی سوچا کر رہا تھا کہ یار یہ وہ لوگ کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا ہے کہ ہمارے پاس بھی 24 گھنٹہ ہے، ان کے پاس بھی 24 گھنٹہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں اس قدر برکت کیا دی تھی کہ انہوں نے اس قدر اپنی زندگی میں لکھا ہوا ہے نا، انہوں نے اتنا لکھا ہے کہ ہم اس کو پڑھ نہیں پاتے پوری زندگی۔ اور یہ نہیں کہ انہوں نے لکھا کہ کہیں سے اٹھا، اس کو پہلے تفکر کرنا ہے، ڈرائیو کرنا ہے معاملات مسائل، اتنا لکھا ہے کہ ہم پوری زندگی نہیں پڑھ پاتے ہیں آرام کے ساتھ بھی۔ کہتے ہیں ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ ایک دن میں تصنیف کا اتنا کام لکھا کرتے تھے جتنا ایک نقل کرنے والا جو کاتب ہوتا ہے، آج کی اصطلاح میں ہم کہیں گے ٹائپسٹ، ایک ہفتے یا اس سے زیادہ بھی نہیں لکھ پاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ پھر اسی طرح سے کہتے ہیں کہ وقد شاہد العسکر من قوته فی الحرب امرا عظیما۔ اب اسی طرح سے وہ ایک اور چیز کہتے ہیں کہ میں نے لشکر نے جنگ میں ان کی طاقت کا ایک بہت عظیم ایک مشاہدہ بھی کیا ہے۔ وقد علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنته فاطمة وعليا رضی اللہ عنہما ان یسبح کل لیلۃ اذا اخذ مساجع ثلاثین وسائل۔ یہی حدیث کے بارے میں وہ کہتے ہیں اور یقیناً بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ اور ان کے شوہر جو ان کے داماد جو تھے اللہ کے نبی کے، وہ ان کے چچیرے بھائی بھی تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہما کو یہ جو سکھایا تھا نا کہ وہ ہر رات جب اپنے بستروں پر جائے تو وہ 33 بار یہ ساری چیزیں پڑھے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو پڑھے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آپ سے خادم کا سوال کیا اور آٹا جو ہے پیسیے، کام کاج کریے، خدمت کی وجہ سے جو ان کی جو وہ کر رہے تھے وہ کام، ان کی وجہ سے جو ان کو مشقت بہت تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، تو آپ نے ان کو یہ ذکر اس وقت سکھلایا تھا، پھر یہ فرمایا تھا کہ یہ تم دونوں کے لیے ایک خادم سے بہتر ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ جو شخص اس ذکر پر ہمیشہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے دل میں ایسی طاقت پاتا ہے جو اسے خادم سے بھی نیاز کرتے ہیں۔ یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یا الوابل الصیب میں اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات کہی تھی نا، اگر عقل سے ہم ذرا کام لیں گے تو ہم سوچیں گے انہوں نے تو خادم کا سوال کیا تھا، تو لیکن ذکر کرنے سے ان کو کیسے کہا کہ یہ ان سے بہتر ہے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ واقعی میں جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں، مائیں بہنیں ہوتی ہیں، جو واقعی میں ان کے اوپر بہت زیادہ گھر کا بوجھ ہوتا ہے، یہاں بچے بھی سنبھالنا ہے، شوہر بھی سنبھالنا ہے، گھر بھی سنبھالنا ہے، گھر کے کام کاج بھی ہے، پھر کلاس بھی اٹینڈ کرنا ہے، ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہے جو یہ سب کام کر گزرتی ہے، اور ٹھیک ہے نیچرلی جو ہے ظاہر سی بات ہے تھکاوٹ تو ہوتی ہے، لیکن اگر وہ موازنہ کریں گے نا دوسرے خواتین کے ساتھ جو کہ جن کی زندگی ان سے قدرے بہت مختلف ہے اور آسان دہ ہے، ان میں بہت سارے سہولیات ان کے پاس میسر اور یعنی فراہم کی جاتی ہے ان کو گھر کی طرف سے، جبکہ ان کے اوپر وہ ذمہ داریاں بھی عائد نہیں ہوتی ہے جو کہ ان پر ہے۔ لیکن اگر موازنہ کیا جائے کہ وہ جو عورتیں ہوتی ہے وہ یہ سب کچھ کر گزرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، وہ اللہ کے ذکر میں محو اور مشغول ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ایسی غیبی طاقت عطا کر لیتا ہے جس کا ادراک کبھی کبھار وہ خود بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی غیبی طاقت و قوت عطا فرمائے، ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اپنی زندگیوں میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے پڑھنے پڑھانے لکھنے اور سیکھنے میں اتنی ایسی برکت عطا فرمائے کہ جس سے ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے جنت کو حاصل کرنا وہ آسان ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس زمانے میں ایک حدیث مبارک ہے، اس کو میں کم ہی پڑھتا ہوں وغیرہ کیونکہ لوگ اس سے جو ہے نا غلط مطلب لیتے ہیں، لیکن اس سے بہت ہی خوبصورت ایک بانڈ بنتا ہے میاں بیوی کے اندر۔ یعنی جو میاں بیوی واقعی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا، تو ان کے لیے بہت ہی اچھا نسخہ ہے۔ کتنے ایسے میاں بیوی ہے جو آپس میں کچھ ایسے طے چیزیں کرتے ہیں کہ ہم وی ول ڈو سو اینڈ سو تھنگ ٹوگیدر، چلو اب ہمارے جو ہے جب ہم گھر بنائیں گے تو ہم ایسا گھر بنائیں گے، اس کے پردے ایسے ہوں گے، پھر ہم الماری ایسے بنائیں گے، پھر ہم اکٹھے فلاں جگہ جائیں گے، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں انسان، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کتنے ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو قوت بخشتے ہیں، دین اسلام کے جو فرائض ہے اس پر ابھارتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرتے ہیں، اسے مدد کرتے ہیں۔ صحیح، ایک تو ہو گیا نا کہ چلو آج مل کر مووی دیکھتے ہیں، یہ تو عام ہے، لیکن کتنے ایسے ہیں جو شوہر ہے یا جو بیوی ہے
چلو آج اٹھتے ہیں، آج ہم رات کی نماز پڑھتے ہیں دن میں. آج تک تو ہم نے اتنی زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں، ہم نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، کیوں نہ ہم ساتھ میں جو ہے پیسہ جمع کریں گے. گاڑی تو ہے، چلو نئی گاڑی اگلی بار لیں گے، پہلے ہم عمرہ کے لیے جائیں گے. یہ سوچنے والی باتیں. کتنے ایسے ہیں چلو ہم مل کر صدقہ کرتے ہیں. کتنے ایسے چلو آج جمعہ ہے یا کل جمعہ ہے، ہم ساتھ میں سورہ کہف مل کر پڑھتے ہیں. کتنے ایسے؟ ہاؤ مینی؟ کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے؟ ہوں گے، واقعی میں سے ہوں گے، ماشاء اللہ ہوں گے، لیکن سوال کرے اپنے آپ سے، کیا میں اس میں ہوں؟ کیا میں نے ایسا کبھی ارادہ کیا؟ اگر کسی کا جوڑا ہے، شوہر بیوی ہے، تو ماشاء اللہ اس کو تو ابھی سے سوچنا چاہیے. جس کا نہیں ہے، he or she can plan for this, isn't it؟ اسی طرح سے کتنے ایسے ہیں، چلو بھائی یعنی اب تو بچے بھی پیدا ہو گئے، بچے بھی بڑے ہو گئے، تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، تو کیوں نہ اب ذرا ہم اپنے خاص اوقات جو ہے، اگر نہ کسی کو ایسا لگتا ہے کہ بہت وقت ہو گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں اب بھی ہو سکتا ہے. چلو رات کو اٹھتے ہیں، اگر میں نہ اٹھ پایا تو مجھے اٹھا دینا، یا میں نہ اٹھ پائی تو مجھے اٹھا دینا. اب دیکھیں نسخہ کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. یہ جب بھی میں لکھتا ہوں اس پہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس پہ کچھ الفاظ کیوں از خود غائب ہی ہو جاتے ہیں، ایسے یہ الٹا، مطلب اس میں کم ہوتے ہیں الفاظ، واللہ عالم. اصل میں ہونا چاہیے یہاں پر رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس آدمی پر. کس آدمی پر؟ قام من اللیل فصلی، جو رات کو اٹھا اور اس نے نماز ادا کی. اب یہ رات کو جو نماز ہوگی، یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کون سی نماز ہوگی؟ تہجد کی نماز ہے. نہیں یہ رات کی نماز ہے، یہاں پر تہجد. تہجد کی نماز ہے. اچھا کہتے ہیں وَأَيْقَظَ امْرَأَتُهُ، اس کے بعد اس نے اپنی امرأہ، اس نے اپنے جوڑے، اپنے بیوی یعنی اپنی اسپاؤس، اپنی وائف کو بھی اٹھایا. فصلت، پس اس نے بھی نماز پڑھی. اب ہم نے اسے عشاء کیوں نہیں مراد لی؟ کیونکہ یہاں پر ہے کہ وَأَيْقَظَ، اس نے جگایا، تو جگانا تو عشاء سے پہلے تو کوئی نہیں سوتا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں فَإِنْ أَبَتْ. اب یہ والا معاملہ خطرناک ہے. اب اگر اس نے انکار کر دیا، کہتے کہ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاء، تو وہ اس کے چہرے پہ کیا ڈالے؟ آج سے ذرا سنبھل کے رہیے گا. ہاں جب سو دیکھنا کہ کہیں پر آپس میں جب سو جاؤ گے تو گلاس تو وہاں پر نہیں. اب دیکھیے یہاں پر بھی ذرا جو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے نا، کیونکہ اب آپ وہ کہ کیوں ایسا کیوں کیا، تو کہنا کہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے رحم اللہ، ہے نا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی ہے، تو اس دعا کے خود کو مستحق کرنے کے لیے میں نے آپ کے اوپر پانی پھینکا. لیکن یاد رکھیے یہ پانی پھینکنا ویسے نہیں ہے کہ اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اس قدر اس پر پانی پھینکا تو واقعی میں وہ گھبرا جائے. اور یاد رکھیے اس سے انسان گھبرا جاتا ہے، تو اس لیے کسی کو جگانا ہو تو ذرا آہستہ سے. اب یہاں پر یہ جو بات آئی ہوئی ہے کہ اس کے چہرے پر پانی پھینکے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ پوری بوتل ہی اس کے چہرے پر، نہیں، اس کا مطلب ہے جب اس کو جگائے نا، پہلے اس کو جگائے جب وہ تھوڑا جگ نہ جائے، یعنی اس پر نیند کا غلبہ ہے، وہ چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہی کہ اٹھنا لیکن نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے چہرے پر ہلکی پانی کے وہ چھینٹیں مار دے، سو دیٹ اٹ ول بی ایزی فار ہر کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا تازہ کرے اور جاگ جائے. اوکے. اب یہ صرف شوہر کے لیے نہیں ہے، اب بیوی بھی ٹوٹکا رکھے، بیوی بھی اپنے سائڈ میں گلاس رکھے پانی کا. رحم اللہ امرأۃ، اب اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم کرے. قامت من اللیل فصلت، جب وہ رات میں اٹھے تو وہ نماز پڑھے گی، لیکن نماز کے لیے کیا کرے گی؟ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، وہ اپنے شوہر کو بھی اٹھائے گی. فَإِنْ أَبَا، اب اگر اس نے جو ہے نا انکار کر لیا کہ مجھے نہیں اٹھنا ہے یا میں اٹھ نہیں پا رہا، میں تھک گیا ہوں آفس کے کام سے، نَضَحَتْ وَجْهِهِ الْمَاء، تو وہ بھی اس کے چہرے پر کیا کرے. لیکن یاد رکھیے کہ آپس میں جو ہے نا محبت ہونی چاہیے، مودت ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کو دینی اعمال بجا لانے کے لیے آپس میں کیا ہونا چاہیے؟ محبت کا لہجہ، پیار کا لہجہ. اور یہ سوچنا ہے کہ اگر میں کوئی عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کیوں نہ میرا شوہر، کیوں نہ میری بیوی وہ بھی اس خیر میں شمار ہو جائے. لیکن اگر وہ بیچاری بیمار ہے یا وہ رات بھر جاگ رہی ہے، بچہ
سو نہیں رہا تھا، اب وہ شوہر اس وقت یہ عمل کرے تو یہ عقل والی بات ہے کہ سوچنا ہے کہ کب کون سی چیز کرنی چاہیے۔ یہ سنن ابی داؤد میں ہے، کتاب الصلاح میں حدیث نمبر 1450، اور سنن نسائی میں بھی ہے 1611، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے 1336، اور اس کی سند حسن ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ عز و جل کا ذکر کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ اس میں آپ کو بتایا گیا کہ اس کی کتنی اہمیت اور تلقین ہے، اور اس میں دعا بھی کی گئی ہے۔ اب آخری والی اس میں حدیث ہم دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں فی قولہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمانا ہے نا، الوسواس الخناس، سورہ ناس کی آیت نمبر 4، اس کے بارے میں کہتے ہیں الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، یعنی کہتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ ابن آدم کے، یعنی آدم کے اولاد کے دل پر جو ہے نا وہ ایک بیٹھ جاتا ہے۔ فَإِذَا سَحَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ، یعنی جب وہ پھر ایک انسان کیئرلیس ہو جاتا ہے، ذکر سے دور ہو جاتا ہے، تو اسی کی بنیاد پر جو شیطان ہے وہ اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ مختلف خیالات میں وسواس۔ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَنَسَ، اور لیکن جیسے اللہ کا وہ ذکر کرتا ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے۔ یہاں پر دیکھ لیں میں نے کیا لکھا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد 7 صفحہ 135، اور حدیث نمبر بھی میں نے اس کو لکھا ہے 34,774۔ تو یعنی ایک تو یہ ریفرنس ہے، دوسرا جو ان کے یہاں یہ جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 414، اور وہاں پہ حدیث نمبر 37,501 ہے۔ اب مجھے دونوں میں سے نہیں پتا ہے کہ معیاری نمبر کون سا ہے، میں نے بہرحال دونوں ہی لکھے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ جو حدیث کتابیں ہوتی ہیں نا، ان کا ایک نمبر یا ان کا ایک ریفرنس پوائنٹ نہیں ہوتا ہے، صحیح؟ کیونکہ کوئی کتاب جب پہلے چھپتی ہے نا، مثلا وہ پہلے 4 جلدوں میں چھپی ہے، پھر دوسرے پبلشر نے اس کو ذرا فونٹ وغیرہ چینج کر دیا تو 4 سے وہ کیا ہو گیا، 6 میں ہو گیا، یا کوئی کتاب ہے اس میں اب شرح بھی ہو گئی شامل، تو اب وہ 6 سے کتنی ہو گئی، 12 ہے نا۔ تو اسی طرح سے یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور اسی طرح سے اپنا اپنا جو نمبرنگ ہوتی ہے نا، وہ جو پھر اس کا مصنف ہوتا ہے یا اس کا شارح ہوتا ہے وہ الگ سے اس کی جو ہے یہ ترتیب اور تشکیل کر لیتا ہے۔ واللہ عالم۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آج کا لیسن بھی آپ کے لیے مفید رہا ہوگا۔ ھذا ما عندی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔